یہ جو حکومت ہے سر، آپ کے خیال میں ایک ڈیبیٹ یہ بھی بڑے عرصے سے ہو رہی ہے جب سے یہ حکومت بنی ہے کہ جی اس کے 5 سال پورے کرنے بڑے مشکل ہیں. ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اس کو لیڈ کر رہے ہیں اچکزئی صاحب، اور اس میں JUI کو بھی شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں کیا آپ کی اپنی پولیٹیکل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ الائنس کامیاب ہو سکے گا؟ یہ کیا PDM ٹائپ کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف بنایا گیا تھا؟ دیکھیں، آپ کامیابی کو وقت گزارنے سے منسلک کر رہے ہیں تو شاید وقت گزر جائے، 5 سال گزر جائیں. اگر آپ کامیابی کو کام کرنے سے منسلک کر رہے ہیں کہ کیا وہ ملک کے مسائل حل کر سکتے ہیں، حکومت چل سکتی ہے، گورننس دے سکتی ہے، پاکستان کے حالات بہتر کر سکتی ہے، تو میرا جواب نفی میں ہوگا. وہ صلاحیت اس حکومت کے اندر نہیں ہے، نہ ہی وہ سوچ ہے، نہ وہ فکر ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ساری گیم جو تھی وہ کرسیاں حاصل کرنے کی تھی، تو کرسیاں اب حاصل ہو گئی ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو کوئی سوچ نظر نہیں آتی، کوئی اس میں جدت نظر نہیں آتی، کوئی ایسی ریفارم کی بات نظر نہیں آتی جس کی آج ضرورت ہے. سر لیکن اب بالکل ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منوٹنی نظر آ رہی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو چوائس کیے گئے ہیں، آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب بظاہر کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نواز شریف صاحب ایز اے پرائم منسٹر چوائس نہیں ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی بھی، اور جو حالات اس وقت بن رہے تھے، تو یہ کیا میاں صاحب کو انڈرسٹینڈنگ تھی؟ اور شہباز شریف صاحب کے اوپر خود کتنی ذمہ داری ہے ایز اے پرائم منسٹر کہ وہ جو ایک ایجنڈا ان کے سامنے رکھا گیا 5 سال کا وہ اس کو فلفل کر سکیں گے؟ نہیں، وہ ایجنڈا ہے کیا؟ میں تو پوچھتا ہوں نا کہ کون سی وہ سوچ ہے، عوام کے سامنے رکھ دیں کیا ایجنڈا ہے ملک کے اندر جو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. بات وہ تو معیشت کی بات کرتے ہیں ہر وقت کے، معیشت کی بات تو آپ کیا کریں گی معیشت کے لیے؟ پہلے 16 مہینے گزرے ہیں نا، وہاں پر کیا نہیں کیا جو آپ کریں گی وہ بتا دیں پاکستان کے عوام کو. اب یہ فیصلہ کہ وزیر اعظم کس نے بنایا ہے، ہم اس سے باہر نہیں نکل پائے ابھی تک. بالکل. یہ اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اگر ایک جماعت نے الیکشن جیتا ہے، اس جماعت کے روئے رواں وہاں فیصلہ کرنے والے میاں نواز شریف صاحب ہیں. اگر وہ خود نہیں آئے تو یہ فیصلہ بھی ان کا ہی ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا. اچھا، تو ہم اس ڈیبیٹ میں جاتے کیوں ہیں؟ یہ فیصلہ میاں صاحب کا ہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر فیصلہ ہوا ہے تو پھر تو سارے نظام کی نفی ہو گئی. یعنی اگر بیک آؤٹ انہوں نے کیا تو اس کا مطلب ہے اپنی ول سے کیا آپ کے خیال میں؟ اگر نہیں اپنی ول سے کیا پھر تو معاملہ اور خراب ہو گیا نا، پھر تو یہ سارے نظام کی نفی ہو گئی. آپ کو یاد ہے انہوں نے کامنٹ کیا تھا ووٹ ڈالتے ہوئے کہ میں آپ کے لیے شہباز شریف صاحب کے لیے ووٹ تو ڈال رہا ہوں لیکن میرے دل پہ بوجھ بہت ہے. آپ کو اگر یاد ہو پارلیمنٹ فلور پہ انہوں نے پارلیمنٹ میں ووٹ ڈالتے ہوئے کہا تھا یہ. دیکھیں ووٹ وہ ڈال رہے ہیں، بوجھ کس قسم کا اس کی وضاحت بھی ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جو فیصلے ہیں وہ انہی کے فیصلے ہیں، اس سے اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر سکتے. تو اگر شہباز صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو ان کی اجازت اور ان کی مرضی کے مطابق ہی بنے ہیں، اور اگر جو کچھ اور بھی ہوا ان کی مرضی کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر معاملہ تو زیادہ بگڑ گیا. آپ کے خیال میں اب ظاہر سی بات ہے اس کا کچھ گراؤنڈ ورک تو آپ کر ہی چکے ہوں گے، لیکن آپ کے خیال میں کیا اب اس کا جو ایک لیڈرشپ جو آپ اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، غالباً اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یا مفتاح اسماعیل صاحب ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو آپ امیجننگ پاکستان کے اس پہ بینر تلے آپ لوگوں نے سیمینارز بھی کیے تھے، ان کے علاوہ بھی آپ کچھ اور لوگوں کو شامل کریں گے جو ابھی الیکشنز میں کنٹیسٹ کیا لیکن نہیں جیت سکے اور جو تھوڑا سا پارٹی سے الگ پالیسی لائن سے الگ بات کر رہے ہیں پارٹی کی؟ نہیں، یہ معیار نہیں ہے. دیکھیں یہ میری جماعت نہیں ہے، یہ ایک کلیکشن آف انڈیویجولز ہیں جن کی ایک متفقہ سوچ ہے کہ آج ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کرنی ہے. یہ سب جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں. ایک سپیس ہے ملک کے لیے بات کریں، تو اس کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں. کچھ سیاست میں ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ والنٹریلی بھی لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں. جی بالکل، کچھ کانسٹیٹوئنسی پولیٹیشینز ہیں، کوئی دوسرے لوگ ہیں. اب آپ یہ کہیں کہ جی جو بھی ہار گیا تو اس کو ہم لے لیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. جی، ہارنا کوئی جرم نہیں ہوتا. جو آپ کی سوچ سے ایگری کرتا ہے، جو سوچ سے ایگری کرتے ہیں، جو انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، اگر وہ آتے ہیں بالکل ہم ان کے ساتھ، ان کو ہم دعوت دیں گے، ہم لوگوں کے پاس جائیں گے کہ جناب یہ ہماری سوچ ہے، آپ ہماری سوچ سے اتفاق رکھتے ہیں تو آئیں مل کر ملک کے لیے کام کریں. اور اگلے 5 سال آپ اس منشور کو، اس ایجنڈا کو آپ آگے اس کی تشہیر کریں گے. بالکل، ہم ایک اپوزیشن کی اسپیس آکوپائی کریں گے. ہم اسمبلی کے باہر، اسمبلی تو آج مفلوج ہے، اسمبلی کے باہر آپ سیاست کر سکتے ہیں، آپ ملک کے مسائل کی بات کر سکتے ہیں، اس کے حل کی بات کر سکتے ہیں. اسمبلیاں کیسے مفلوج ہیں؟ مطلب اسمبلیاں کیسے مفلوج ہیں؟ اسمبلیوں میں ویسے تو بظاہر تو جماعتیں موجود ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن تو موجود ہی ہے نا، وہاں پر بات ہوتی ہے ملک کے مسائل کی. شور شرابہ 2 مہینے میں آپ نے کوئی بات دیکھی ہے ملک کے؟ وہاں صرف گالی گلوچ ہے. بالکل.